نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی، اس کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی اگر کسی ایک چیز کی کمی ہے تو وہ سکون ہے۔ آج انسان کے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں، اطمینان کیوں نہیں، بے چینی کیوں ہے، سکون کا مارا ہوا کیوں ہے انسان؟ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر نفسیاتی مریض جتنے پائے جا رہے ہیں شاید کہ کسی دور کے اندر رہے ہوں۔ آج اس دور کے اندر اگر ہم انسانی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر جتنے ہاسپٹلز نفسیاتی مریض کے ابھی پائے جا رہے ہیں شاید کہ کسی دور کے اندر رہے ہوں۔ دوائیاں، علاج کے سامان جو اس دور کے اندر نفسیاتی مریض کے پائے جاتے ہیں شاید کسی دور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر بے چینی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اسباب بتائے ہیں، کچھ ایسے وجوہات بتائے ہیں جن کی بنا پہ آج ہمارے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کے اندر ایک آیت ہے
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ رب کا کلمہ پڑھے اور ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا، اس ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، وہی لوگ امن میں ہیں، وہی لوگ سکون میں ہیں، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا، کہا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، گناہ کو نہیں ملایا، معصیت کو نہیں ملایا، تو ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو سکون پانے والے ہیں، اطمینان پانے والے ہیں، امن میں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن و حدیث کے اندر کچھ وجوہات ہمیں اور آپ کو ملیں گے، کون سے عوامل ہیں جن کے کرنے سے آج ہمارے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے۔ میں کچھ عوامل آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب ہے، اور سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ آج انسان کے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انسان اللہ سے دور ہے۔ اللہ سے دوری، یہ آج ہماری زندگی کے اندر جو سکون نہیں ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے اس کائنات کو بنایا، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات اسی رب کو بھول چکی ہے، اسی رب کو بھول چکی ہے آج پوری کائنات۔ اور اے لوگوں، یاد رکھو، اگر اللہ سے دور بھاگو گے، اگر اللہ سے بغاوت کرو گے، اگر اللہ سے دور بھاگو گے تو یہ یاد رکھو تمہیں سکون نہیں مل سکتا ہے، حقیقی معنوں میں تم سکون کو نہیں پا سکتے۔ آج ہم اللہ سے دور ہیں، اپنے رب سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر صاف طور پر بیان کر رہا ہے، واضح طور پر۔ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او سکون کے متلاشیو، اے امن ڈھونڈنے والو، اے چین ڈھونڈنے والو، اے ڈپریشن میں مبتلا لوگو، اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے، اگر تمہیں اپنے دل کا، تمہارا دل بے چین ہے، اپنے دل کے اندر سکون چاہتے ہو، اللہ نے راستہ بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون چاہتے ہو تو وہ سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اگر تم اللہ کے ذکر سے دور بھاگو گے تو تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی تمہیں چین نہیں ملے گا۔ اور یہاں ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو زبانی یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو زبان سے۔ یہاں ذکر سے مراد پوری عبادت ہے، پوری بندگی ہے۔ یہاں پر جو ذکر سے مراد لیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے زبان سے کہہ دو اللہ کا ذکر کر لو، یہ لفظی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر سے مراد یہ ہے کہ پوری بندگی، پوری عبادت کو اللہ نے اس آیت کے اندر شامل کر دیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں، آج ہم سکون کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سکون تو یہاں رکھا ہوا ہے نا، اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان، نبیوں کا سردار، اسی عبادت میں، اسی بندگی میں سکون کو تلاشتے ہوئے فرمایا کرتا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے اریحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو،
اے بلال اقامت کہو اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرتے ہوئے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اے لوگو، نبیوں کا سردار، دنیا کا سب سے عظیم انسان سکون نماز میں ڈھونڈ رہا ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈ رہا ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہمارا سکون ہماری نمازوں میں ہے، ہمارا سکون ہمارے سجدوں میں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آج ہر انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور در پہ جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، شرک کے ذریعے وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے جو منافقت کر رہا ہے، نفاق کے ذریعے اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو معصیت کے کام کرتے ہوئے، گناہ کے کام کرتے ہوئے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آج ہر انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ جب تم اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ سے دشمنی لوگے، اللہ سے دور بھاگو گے، تو تمہاری زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ جانتے ہو، جو یہ سکون، امن جو لفظ ہے، یہ ایمان سے ہی مشتق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی عربی زبان میں، لغت میں آپ جب دیکھیں گے تو یہ جو ایمان ہے امن سے ہی نکالا گیا ہے، امن سے ہی مشتق ہے۔ جہاں ایمان وہاں امن، جہاں ایمان نہیں وہاں حقیقت میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم اللہ سے دور نہیں بھاگیں، اللہ کے قریبی ہو جائیں۔ اگر ہم مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں تو ہم مسجدوں سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اسی میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں، بے چینی کیوں ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، آج انسان حرص و ہوس میں پڑا ہوا ہے، حرص و ہوس میں، لالچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت نہیں کر رہا ہے، اس پر اکتفا نہیں کر رہا ہے، شکر گزاری اس پر نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی نعمت دی، انسان کی چاہت ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ انسان کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر شکر گزاری نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے اونچے لوگ، مجھ سے بڑے لوگ دولت کے معاملے میں، نعمت کے معاملے میں، وہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور اونچے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ اور خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، اور اس کی یہ زیادتی کی آرزو، خواہش سکون نہیں دینے دیتی، اس کے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور کی چاہت میں اس نے اپنے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ انسان کیا کہتا ہے؟ ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، اور چاہیے۔ اور یہ جو اور چاہیے والی جو بھوک ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ انسان کی کبھی نہیں مٹ سکتی ہے۔ کب مٹے گی؟ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، انسان قبر کی مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا، تب اور چاہیے کہ جو بھوک ہے وہ مٹ سکے گی، اس سے پہلے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کو دو وادیوں کے برابر سونا دے دیا جائے اور اسے سونا دے کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان بس نہیں کرے گا، تیسرے وادی کے چکر میں، تلاش میں نکل جائے گا۔ آج انسان دولت کا اتنا بھوکا ہو چکا ہے، اتنا لالچی ہو چکا ہے، اور اس لالچ نے، اس حرص نے، اس ہوس نے آج ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے تکاثر کے لفظ سے استعمال کیا ہے، کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسان، تو زیادتی کی چاہت کرتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے۔ تیری یہ جو بھوک ہے، تیری یہ جو ہوس ہے، لالچ ہے،
یقیناً مقصد حیات کو تو بھول چکا ہے۔ اے انسان تو لالچ میں ڈوب کر کے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر کے، دنیا کے اندر جینے کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ اور یقیناً یہ بھوک کب مٹے گی؟ جب قبر کے اندر جائے گا تب تیری یہ بھوک مٹ سکتی ہے بس۔ تو آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم لالچ میں ہیں، حرص میں ہیں، ہوس میں ہیں، ڈوبے ہوئے۔ انسان کو جتنا مل رہا ہے، اللہ جتنا دے رہا ہے، اسی پر خوش رہو، شکر گزاری کرو۔ کیوں اور کی چاہت میں لگے ہوئے ہو؟ اور کی جو چاہت ہے، انسان کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے، کتنا بھی زیادہ دولت ہو جائے اس کے پاس، اگر انسان کے پاس لالچ ہے، حرص و ہوس ہے، چاہے جتنی بڑی اس کے پاس نعمتیں آ جائیں، لیکن وہ سکون میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ لالچی ہے، وہ حرص و ہوس میں ڈوبا ہوا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے اس بارے میں کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، دولت کے معاملے میں، نعمت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم جتنا مل رہا ہے اس پر شکر گزاری کرو گے، اور اگر اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو پھر یاد رکھو سکون نہیں ملے گا۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس، پڑوسی کے پاس، کسی کے بھی پاس دولت ہے، نعمت ہے، دنیا ہے، جائیداد ہے، تو وہ انسان چاہتا ہے میرے پاس اس سے زیادہ آ جائے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے تو تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں، بے چینی کیوں ہے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے حسد۔ آج انسان جذبہ حسد میں ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان حسد کر رہا ہے، ایک دوسرے سے جلن کر رہا ہے۔ کیا جلن ہے؟ اس کے پاس، سامنے والے کے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں؟ میں جلن کر رہا ہوں، میں حسد کر رہا ہوں۔ اس کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں؟ اس کے گھر کے سامنے کیوں کھڑی رہتی ہیں؟ میں جلن کر رہا ہوں، میں جل رہا ہوں دیکھ کر کے۔ سامنے والے کے پاس اتنی خوشحالی کیوں ہے، اتنی نعمتیں کیوں ہے؟ میں جل رہا ہوں، میں حسد کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور انسان کا جو یہ حسد ہے، جذبہ حسد نے آج انسان کے زندگی کو، کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان جاگ رہا ہے، بیدار ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، سکون نہیں ہے اس کے پاس، سکون نہیں ہے۔ وہ سوچ رہا ہے وہ سامنے والا آگے کیوں بڑھ گیا، میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سوچ ہے، یہی حسد ہے جو انسان کو صحیح طریقے سے جینے نہیں دیتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ سوتے ہوئے بھی سکون میں نہیں رہتا ہے، خواب بھی اسی کا دیکھتا ہے، جذبہ حسد کا دیکھتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھے ہوئے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جو انسان حسد کرتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو دولت ہے وہ ختم ہو جائے اور میرے پاس ہو جائے۔ سلف کا ایک بہت بڑا اور پیارا قول ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ اے انسان، تو یہ چاہتا ہے یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود۔ سلف کا یہ قول ہے کہ اے انسان، تو یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے تو حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ مر جائے، وہ قتل کر دیا جائے۔ یاد رکھ، تو حسد کر رہا ہے، تیری حسد تجھے خود لے ڈوبے گی۔ اس کے مرنے سے پہلے، اس کے برباد ہونے سے پہلے تو خود مر جائے گا، تو خود برباد ہو جائے گا۔ یہ حسد کا انجام ہے میرے بھائیوں۔ تو آج کیا ہم حسد نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہر انسان کو دیکھو، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلن ہے، حسد ہے۔
وہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا ہے؟ تو یہ حسد جو ہے انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھا سبب کیا ہے آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے خاندانی جھگڑے۔ خاندانی جھگڑے آج انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھے۔ بھائی بھائی سے لڑائی جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، پڑوسی سے جھگڑا، رشتہ دار سے جھگڑا، ہر انسان لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر جو یہ خاندانی جھگڑے ہیں نا، یہ جو ایک محبت بھرا خاندان ہے، محبت بھرا قبیلہ ہے، محبت بھرا ایک کنبہ ہے، اس کے اندر بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن تھوڑی سی بات کے لیے، معمولی سی بات کے لیے آج انسان خاندان میں جھگڑے لڑائیاں کروا دیتا ہے، کر لیتا ہے۔ اور جو خاندان محبت کا پیغام دیتا ہے، جس خاندان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، آج اس جھگڑے نے، اس آنا نے، اس لڑائی نے انسان کے خاندان کے اندر نفرت بھر دیا ہے۔ اور اس نفرت نے، اس خاندانی جھگڑے نے انسان کے زندگی کے اندر سکون جو ہے اس سکون کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ خاندانی جھگڑے بھی ایک وجہ ہے آج انسان کے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیا میرے بھائی، اگر کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے، آج انسان کے اندر کیا ہے، کون سا جذبہ ہے؟ اگر کوئی گالی دے رہا ہے سامنے سے تو نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کو 10 گالی دیں گے اس کے بدلے میں۔ کوئی اگر مار دیا اس کے بدلے میں ہم نہیں چھوڑیں گے، برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں، ہم بھی ماریں گے اس کو۔ اب آپ بھی مارو گے، وہ بھی مارے گا، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، کیس مقدمہ ہوا، لڑتے رہو پوری زندگی، سکون برباد، اطمینان برباد۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج ہمارے سماج کے اندر؟ کیا آج بھائی بھائی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج بھائی اپنے بھائی کے خلاف کیس مقدمہ نہیں لڑ رہا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ نہیں آ رہا ہے اس کے خلاف؟ کیوں آج ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اسلام کی تعلیم کو نہیں مانتے؟ کیا ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ کیا ہم محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کیا یہی تعلیم ہے جو آج ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کوئی اگر آپ سے زیادتی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کیا شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ آپ بھی اس کے بدلے میں گالی دو، اس کے بدلے میں اس کو مارو؟ اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے آپ بھی دو، کیا یہی شریعت کی تعلیم ہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں آج؟ کون سے مسلمان ہیں؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے لوگو یاد رکھو، اگر کوئی انسان زیادتی کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ اس کو برا بھلا نہیں کہو۔ اس کے بدلے میں اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، تو گالی کا بدلہ گالی نہیں، برائی کا بدلہ برائی نہیں، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اے لوگو، اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو یہ یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے، اس کائنات کا رب کہہ رہا ہے، اس کائنات کا خالق کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ ایسا انسان بڑا نصیب والا ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اور یاد رکھو، جہاں پر یہ معاملہ آتا ہے، یعنی اگر تم محبت کے ساتھ پیش آؤ گے تو وہاں پر شیطان ضرور آئے گا اور تمہیں بہکائے گا۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ جب شیطان آئے گا اور تمہیں بہکائے گا تو تم شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ فاستعذ باللہ، اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شیطان کو پھٹکار دینا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اور اگر ایسا تم کرو گے، اگر سامنے والا غلطی کر رہا ہے، تم برداشت کرو گے، صبر کرو گے، تو شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہارے ذہن میں یہ ڈالے گا تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو قرآن نے آگے یہ کہہ دیا کہ جب شیطان آئے گا تو شیطان کو پھٹکار دینا، بھگا دینا۔
شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارا یہ عمل ہے میرے بھائیوں؟ آج ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ سارے وجوہات آج ہماری زندگی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ خاندانی جھگڑے جو ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑا، یہ ساری چیزیں بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت، بھائی چارہ اور حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یاد رکھو، ہم ایک عام آدمی ہیں، ہم معمولی سے انسان ہیں۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو نبیوں کا سردار تھا، جو دنیا کا سب سے بہتر انسان تھا، ہم اور آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ اس انسان کی حالت کیا تھی؟ کیا آپ نے اس انسان کی سیرت نہیں پڑھی؟ آج تھوڑی سی بات کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے، ارے معاف کر دیا کرو۔ معاف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تمہارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ تم ہی چھوٹے بن جایا کرو، کوئی ضروری ہے اس کے سامنے بڑا بنو؟ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی؟ نہیں، ہم تجھ سے چھوٹے نہیں ہیں، ہم تجھ سے بڑے ہیں۔ برداشت کر لو، اس کے سامنے چھوٹے بن جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے نصیب والے انسان ہو۔ دیکھو، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو نبی کائنات کے۔ طائف کا سفر ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا آپ نے۔ طائف کا سفر ہے، پہاڑیوں پر سے چڑھ کر کے اوباش، بدماش، گلی کوچے کے لفنگے اللہ کے نبی کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ اور نبی کی غلطی کیا ہے ان کے نظر میں؟ غلطی یہ ہے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی سی غلطی تھی نبی کی کہ نبی نے طائف کے لوگوں کو طائف کے گلیوں میں صرف یہ پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ اتنی سی بات کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پہاڑ پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے۔ اگر سامنے سے کوئی پتھر مارے آپ کو تو بھی چوٹ لگے گا، زور سے مارے چوٹ لگے گا، لیکن اگر کوئی اونچائی پر سے کھڑے ہو کر کے اور آپ کو پتھر سے مارے تو کتنا چوٹ لگے گا، کبھی مار کھا کر دیکھیے، آپ اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر سے چڑھ کر کے پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان بھاگ رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے، لوگوں کے پتھروں سے بچ رہا ہے۔ وہ منظر دیکھو، دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے میرے بھائیوں؟ کائنات کا امام، نبیوں کا سردار اتنا مارا گیا کہ سر سے خون بہ کر کے جب جوتے میں جمع تو جوتا نہیں نکل رہا تھا پیروں سے۔ آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ایک جنگل کے اندر، ایک باغ کے اندر لے گئے۔ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ کے سامنے فرشتے موجود ہیں۔ رب کو برداشت نہیں ہوا۔ یقیناً یاد رکھو، اگر آپ برداشت کرو گے، صبر کرو گے، اگر آپ بدلہ نہیں لوگے تو آپ کا رب ضرور اس انسان سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے موجود ہیں، پہاڑوں پر کنٹرول رکھنے والا فرشتہ ہے، پانی برسانے والا فرشتہ ہے، موجود ہے۔ اے نبی کہہ دو، ہاں کہہ دو، ان کو مٹا دیا جائے گا، اس کائنات سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اے نبی صرف ہاں کر دو بس۔ کیا نبی کو پتھروں سے نہیں مارا گیا تھا؟ لیکن پھر بھی نبی نے کہا نہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ رب کی طرف ہاتھ کو اٹھایا اور رب سے روتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ نبی کی حالت تھی۔ ہم اور آپ کیا ہیں ان کے سامنے؟ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ اگر کوئی دے رہا ہے گالی، کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچواں سبب کیا ہے اور آخری سبب وہ یہ ہے کہ آج راتوں کو جاگنا یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں۔ اچھا، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی اس دور کے اندر مسلمان ہوتے تھے، وہ رات کو اٹھتے تھے، رات کو جاگتے تھے، تو وہ کس لیے جاگتے تھے؟ کس لیے جاگتے تھے؟ وہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے روتے تھے، ہم کس لیے جاگ رہے ہیں؟ ہم راتوں کو جاگتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رب کے خلاف کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، موبائل کے اندر
غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگوں سے غلط تعلقات بناتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اگر راتوں کو اٹھتے بھی تھے، بیدار بھی ہوتے تھے، ان کی نیند بھی کھلتی تھی تو اپنے رب کے لیے کھلتی تھی۔ آج ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، یہ جاگنا آج ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ کیا رات اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں جاگا جائے؟ رب نے تو قرآن مقدس کے اندر صاف طور پر کہہ دیا، یہ ہم نے رات بنائی اس لیے بنایا کہ تم سکون حاصل کرو، تم آرام حاصل کرو اس سے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ راتوں کو جاگ رہے ہیں، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ کیوں جاگ رہے ہو میرے بھائیوں؟ اور جاگ بھی رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو کے سامنے گڑ گڑائے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ راتوں کو جاگنا یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو خاص طور سے میں مخاطب کرنا چاہوں گا، آج نوجوان بھی سکون میں نہیں ہے، آج نوجوان بھی اطمینان میں نہیں ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، جو ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ میں ٹینشن بھرا ہوا ہے۔ کس لیے؟ پوچھا جائے ناجائز رشتہ بنانے کے لیے، عشق اور محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آج یہ عشق، محبت، ناجائز رشتہ، حرام کاری کرنا، یہ بھی انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ آج نوجوان سکون میں نہیں ہے۔ نوجوان، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیوں سکون میں نہیں ہے؟ کیونکہ فلاں لڑکی سے اس نے عشق کیا تھا، محبت کیا تھا، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ لڑکا ڈپریشن میں ہے، اس کے ٹینشن میں ہے۔ ختم کرو یہ سب، ختم کرو۔ اے نوجوانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک معمولی سی محبت کے لیے اپنے سکون کو برباد کر رہے ہو، ڈپریشن میں ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم محبت نہ کرو۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑا پاکیزہ جذبہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اپناؤ۔ شریعت کے اندر محبت کیا ہے جانتے ہو؟ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے، شادی کر دو، نکاح کر دو، نکاح کے بعد ہر قسم کی محبت جائز ہے۔ یہ ہے محبت اسلام کے اندر۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ شادی سے پہلے محبت، ناجائز رشتے، حرام کاریاں، یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو، یہ الہ العالمین جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو اعمال آج ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں ان اعمال سے بچا۔ اے الہ العالمین